بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جی بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے موجود ہے، اور بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور وہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی 7 لوگوں کو محشر کے دن اپنا خاص سایہ دے گا، اور اس وقت سایہ کہ جس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اب اس سے اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ 7 افراد ہیں، اور وہ 7 افراد میں سے جن کو عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ خاص سایہ عطا فرمائے گا، وہ 7 افراد ہیں۔ وہ ان میں سے پہلا یہ عادل، وہ عادل بادشاہ، امام جو ہو عادل ہو، یعنی عادل بادشاہ یعنی وہ بادشاہ جو عدل و انصاف کرنے والا ہو، بادشاہ بھی ہو اور عدل کرنے والا ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ کہے کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں یا میرا بیٹا ہے یا میرے کلوز ہے تو ان کے ساتھ رعایت اختیار کی جائے، تو نہیں، قانون کے دائرے میں سب کے ساتھ وہ انصاف اور یکساں کرتا ہے، عدل کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو عادل بادشاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک دوسرا وہ نوجوان جو شباب یعنی کہ جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اب جوانی میں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ عرش میں خاص سایہ عطا فرمائے گا، اس لیے کہ جو جوانی کی زندگی ہے اس کے اندر جو ہوتی ہے بہت گمراہی کے ذرے ہوتے ہیں، بہت گمراہی کے اسباب ہوتے ہیں، اور وہ گمراہ بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں کہا کہ وہ جوانی کے اندر گناہ کو ترک کر کے اپنی زندگی کو اللہ کی ذکر میں وقف کر دیتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ خاص عرش میں سایہ عطا فرمائے گا۔ کیونکہ بڑھاپے میں بالعموم ہر لوگ کہتے ہیں کہ بھی اب تو ہماری قبر میں ٹانگے، تو وہ اللہ کرتے ہیں، لیکن الغرض یہ ہے کہ جو جوانی والی زندگی ہے وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو عبادت اس کی بہت زیادہ پسند ہے، اور فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ خاص عرش میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ دو کہ دوسرا، جس کا دل جو ہے مسجد میں لگتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کاروبار کریں، بزنس کریں، تجارت کریں، جہاں مرضی جائے، لیکن آپ کا جو دل ہے وہ دل کہاں ہو؟ مسجد میں ہو۔ آپ کا ہاتھ کارور تے دل یارور، جس کو تصوف والے کہتے ہیں۔ آپ کاروبار کریں لیکن دل آپ کا مسجد میں لگا ہے، تو جس کا دل مسجد میں لگا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی خاص عرش میں اپنی خاص جگہ عطا فرمائے گا۔ کیونکہ مساجد جو ہے، مسجد میں آنا تو ایسے ہی جیسے جنت کی کیاریوں سے کھانا ہے، تو جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی عرش میں خاص جگہ عطا فرمائے گا۔ اور چیز چوتھا یہ کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اس لیے محبت کرتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے، اس لیے محبت کرتا ہے کہ یہ حضور کی امتی ہے۔ اب اس کی محبت کا جو محبت کا میرڈ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اس لیے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس لیے کہ وہ حضور کی امتی ہے۔ اور پانچواں یہ کہ وہ مرد جسے تنہائی نصیب ہو، جسے یہ بہت مشکل کام ہے آج کے دور میں بھی، جس کو تنہائی نصیب ہو اور تنہائی میں عورت اسے گناہ کی دعوت دے لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کے قریب تک نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی محشر میں خاص سایہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ کمال نہیں ہے، وہ بندہ کہتا ہے کہ میں تنہا میں ہوں اور میں بڑا صوفی ہوں، تو تنہائی میں رہنا، گناہ سے بچنا کوئی کمال نہیں۔ کمال تو یہ کہ گناہ کے بازار میں جایا جائے، گناہ کے بازار میں بھی جایا جائے اور گناہ کے بازار میں جا کر بھی گناہ سے بچا جائے، یہ کمال ہے۔ گناہ کے بازار میں جایا جائے لیکن گناہ کے بازار میں جا کے گناہ سے بچ جانا، یہ کمال ہے۔ تو اب اس کو دعوت دی جا رہی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی نہیں کی ہے، یہ کمال ہی تمہیں موقع نہیں ملا، اگر موقع نہ مل جائے تو چھوڑنا تم لوگوں نے بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ کہ موقع بھی ملا، موقع بھی ملا، تنہائی بھی ملی، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، لیکن اللہ کا خوف ڈر ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے، تو اللہ کی ذات سے تو کوئی شے نہ چھپی، بس مجھ سے، آپ سے، لوگوں سے آپ اپنی باتوں کو چھپا سکتے، اپنے گناہ کو چھپا سکتے، لیکن رب ذوالجلال سے آپ کوئی چیز نہیں چھپا سکتے۔
وہ تو آپ کے دلوں کے بیت کو جانتا ہے، اِنَّا عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تمہارے دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ آپ نے نیکی جو کی ہے وہ بظاہر نیکی ہے، لیکن وہ کس کے لیے کی ہے؟ خالصتاً اللہ کے لیے کیا ہے یا لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اس کا معیار کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم نے جو نیک عمل کیا کیا تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا یا لوگوں کے لیے کیا۔ تو اللہ سے تو کوئی شے چھپی نہیں ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے وہ گناہ کی دعوت دینے کے باوجود، وقت ملنے کے باوجود، تنہائی ملنے کے باوجود، کوئی بھی نہ ہو، کوئی آر بھی نہ ہو، کوئی مانے بھی نہ ہو، لیکن اس لیے مانے ہو صرف اللہ کا ڈر، تو جو اللہ کے ڈر سے اس کے قریب تک نہ جائے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے محشر میں اپنا ہاتھ سایہ عطا فرمائے گا۔ اور چھٹا، جو اکیلے کے اندر اللہ کی یاد سے رویا، جو تنہائی میں اللہ کی یاد سے رویا، تنہائی میں اللہ کی یاد سے رونا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ کیوں؟ سب کے سامنے تو آپ بڑا روتے کہ بھئی ہماری دعائیں، آپ لوگوں کے سامنے روتے، لوگ سمجھتے کہ یار یہ اللہ کی یاد میں رو رہا ہے تو پتہ نہیں کتنا نیک بندہ ہے، لیکن عرض یہ ہے کہ تنہائی میں کوئی تو دیکھ ہی نہیں رہا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں یا گناہ میں گزار رہے ہیں، کوئی بھی دیکھ ہی نہیں رہا، کوئی حجاب نہیں ہے، لیکن تنہائی میں صرف اللہ اور اس کا بندہ، اللہ بندہ، بس اور کوئی ذات نہیں ہے، تو تنہائی میں اللہ کے خوف سے آنسو نکل گیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی اپنے عرش میں خاص سایہ عطا فرمائے گا۔ تنہائی میں جس کا اللہ کے خوف سے آنسو نکلا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی خاص محشر کے دن، بات یہ محشر کی ہو رہی ہے جب سورج سما میں پر ہوگا، اور اس کے بعد وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا خاص سایہ عطا فرمائے گا۔ جو تنہائی میں اللہ کے خوف سے رویا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے حساب لینا، میرے پلے کوئی نہیں، صرف اللہ کے خوف سے رویا، تو اللہ تعالیٰ اسے خاص سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ ساری نعمتیں، یہ سارے کمالات اللہ کے ہیں۔ ہم کہیں کہ میں نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہماری مجال نہیں ہے کہ ہم نیکی کا کام کریں، میری بھی اور آپ کی بھی کسی کی مجال نہیں کہ میں بخاری کا درس دوں، اگر اس کی مہربانی نہ ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا، فقط اس کا کرم ہے، اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل کیا، ہمیں اس قابل بنایا، اور اس کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں نیکی کی دعوت دینے کے لیے چنا ہے۔ تو حقیقت میں کرم نوازی اسی کی ہے، اپنا کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے بڑا ذہین ہے تو ذہانت بھی تو اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کا بڑا حسن ہے تو حسن بھی تو حقیقت میں اس کا اپنا نہیں، وہ بھی تو اللہ کا دیا ہوا نا۔ تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تم فنا ہو، مٹی ہو، کچھ بھی نہیں ہو، سب کچھ اللہ کی ہے، سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، باقی صرف ذات اللہ کی باقی رہنی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا جو صدقہ کرتا ہے، اب صدقہ اس طرح سے کرے، اب یہاں پر حدیث میں کیا فرمایا کہ صدقہ اس طرح کرے کہ سیدھے ہاتھ کو بھی، جب سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے تو الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ اب یہ بھی ایک استعارہ ہے کہ سمجھایا گیا، اب حالانکہ ظاہری بات ہے آپ کا وجود ہے، آپ نے دیے، آپ نے جیب میں سے پیسے نکال کے دیے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ نے کتنے دیے، تو جب آپ کو پتا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے تو آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی پتا ہے، آپ کے پورے وجود کو پتا ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا مخفی رکھنا ہے کہ پتہ نہ لگے، لیکن ہمارے ہاں میں تو پہلے دیا جاتا ہے اور دینے سے پہلے اس کو باقاعدہ ویڈیو بنائی جاتی ہے اور اس کے بعد فیس بک پہ چاڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ حضرت صاحب جی بہت غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان غریبوں کی باقاعدہ ان کو نشر کیا جاتا ہے۔ خدا رایا یہ ظلم اور زیادتی ہے، آپ اگر دے رہے ہیں تو آپ حدیث میں فرمایا بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اب بائیں کیا، آپ تو جب تک تصویر اور کیمرے نہ ہو تب تک وہ دیتے نہیں ہے کہ نہیں جناب کیمرے کی نظر میں آنا چاہیے اور کیمرہ میرے پر فوکس ہونا چاہیے اور جس کو دے رہا ہوں اس پر بھی فوکس کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ حضرت صاحب نے اس کی امداد کرتے ہیں۔ آپ امداد کس کے لیے کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کی کمنٹس میں آپ بیان کریں کہ حضرت صاحب بہت سبھی ہیں، یا اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں؟ جب اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو پھر ویڈیو بنانے کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو مال وغیرہ خدمت فرمایا کرتے تھے تو اب وہ راتوں رات مال عطا فرماتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ بعد مثال پہ پتہ چلا کہ ہمارے گھروں میں یہ بوریاں یہ راشن کون دیتا ہے، تو بعد میں ان کے ظاہری مثال کے بعد امام زین العابدین کے ظاہری مثال کے بعد پتہ چلا کہ ہمارے گھروں میں یہ رات کو جو راشن رکھتے تھے وہ کون تھے، وہ امام زین العابدین تھے۔ امام زین العابدین تو چھپ کر اس کو صدقہ فرمایا کرتے تھے۔ تو خدا رایا آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، تو جب اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو پھر تصویریں اور ویڈیو بنانے کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور یہ جو حضور نے فرما دیا تھا نا کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ بھی ایک آنے والی کی گہری خبر ہے کہ ہمارے ہاں میں جب تک صدقہ نہ دیا جائے یا ہم مسجد میں فنڈ دیتے ہیں تو ہمیں تب تک چین نہیں ملتا کہ جب تک مائک پر ہمارا نام نہ آ جائے
کہ میں نے اتنے پیسے دیے. بھئی آپ نے اس لیے پیسے دیے کہ آپ کی آواز مائک پر آئے, آپ نے اس لیے امداد کی ہے کہ آپ کی آواز ساؤنڈ پر آئے, آپ نے اس لیے کی ہے. جب آپ نے اس لیے کی ہے پھر تو اس کا تو فائدہ کوئی نہیں. آپ فقط اللہ کی رضا کے لیے کام کریں, آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں. تو پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محشر میں ہاتھ سایہ نصیب فرمائے گا, اور اس دن سایہ فرمائے گا جس دن کو سایہ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ان 7 افراد کو اپنا ہاتھ سایہ عطا فرمائے گا. یہ حدیث پاک ہے, اور اس پر جو بھی عمل کرے گا, جو بھی سنے گا, کسی ایک عبادت پر بھی عمل کر لے, ایک سطح پر بھی عمل کر لے, تو وہ آپ کے لیے میرا توشہ جات بنے گا. تو آپ اللہ کی رضا کے لیے شیئر کریے گا, تاکہ جو بھی اس سے فائدہ لے, جو بھی اس سے مستفید ہوگا, وہ آپ کے لیے اور میرے لیے بخشش کے ذریعہ بنے گا. اور یہ حضور کا فرمان ہے, اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ